میں دن بھر سڑکوں پر چنے بیچتا اور رات کو کوئلے سے کچی دیواروں پر تصویریں بناتا تھا۔ ایک رات تیز بارش میں میری ساری پینٹنگز دھل گئیں۔ میں مایوس اور روتا ہوا بیٹھا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا آرٹ ڈیلر اپنی مہنگی گاڑی سے اترا اور اس نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور حیرت سے بولا کہ یہ شاہکار تم نے بنایا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اصل قیمت؟ میں دن بھر شہر کی مختلف سڑکوں پر دھوپ اور مٹی میں چنے بیچ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک مسلسل جدوجہد اور نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ کا نام تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن بامشکل زمین پر پڑتی تو میں اپنے بستر سے اٹھ جاتا۔ میرا بستر کیا تھا، بس ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چٹائی تھی جو مجھے سردی اور گرمی دونوں میں زمین کی سختی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ میں جلدی جلدی تیار ہوتا اور رات کے بھگوئے ہوئے چنوں کو ابالنے کے لیے چولہے پر رکھ دیتا۔ چولہے سے اٹھنے والا دھواں میری آنکھوں میں چبھتا، لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس دھوئیں سے بچ سکوں، کیونکہ مجھے جلد از جلد اپنا سامان تیار کر کے شہر کی ان سڑکوں پر نکلنا ہوتا تھا جہاں مجھے اپنے رزق کی تلاش کرنی ہوتی تھی۔ چنے تیار کرنے کے بعد میں انہیں اپنی ایک چھوٹی سی پرانی اور ٹوٹی ہوئی ریڑھی پر سجاتا۔ یہ ریڑھی میرے والد کی نشانی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور ان کے بعد اس ریڑھی نے ہی مجھے اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوک سے مرنے سے بچایا تھا۔ میں اس ریڑھی کے پہیوں کو دھکا لگاتا ہوا اپنی کچی آبادی کی ان تنگ اور تاریک گلیوں سے نکلتا اور شہر کی چوڑی اور پختہ سڑکوں کا رخ کرتا۔ سورج جیسے جیسے آسمان پر بلند ہوتا، اس کی تپش میرے جسم کو جھلسانے لگتی۔ میرے پاؤں میں ایک پرانی چپل ہوتی جس کا تالا گھس چکا تھا، اور گرم سڑک کی تپش سیدھی میرے قدموں میں اترتی، لیکن مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں رک جاتا تو میرے گھر کا چولہا بھی رک جاتا۔ میں سارا دن ایک گلی سے دوسری گلی، ایک محلے سے دوسرے محلے آوازیں لگاتا پھرتا کہ چنے لے لو، گرم چنے، اور اس آواز کے بدلے مجھے کبھی چند سکے ملتے تو کبھی لوگوں کی جھڑکیاں سہنی پڑتی۔ کوئی مجھ سے بھاؤ تاؤ کرتا تو کوئی مجھے دھکے دے کر آگے بڑھنے کا کہتا۔ میری یہ زندگی بظاہر ایک عام سے مزدور کی زندگی تھی، جس کا مقصد صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی کمانا تھا، لیکن میرے اندر کی دنیا اس بیرونی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ میرے اندر ایک ایسا انسان بستا تھا جو رنگوں اور لکیروں سے محبت کرتا تھا، جس کی آنکھیں صرف چنے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ ارد گرد کی دنیا کو ایک انوکھے زاویے سے دیکھنے کے لیے بنی تھی۔ میں جب سڑک پر کھڑا ہوتا تو میری نظر گاہکوں کے چہروں پر ہوتی، لیکن میں ان کی جیب یا ان کے پیسوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے چہروں کی ان لکیروں کو دیکھتا جو ان کی زندگی کی کہانی سناتی تھیں۔ میں کسی بوڑھے کے چہرے پر پڑی جھریوں میں اس کے دکھوں کو پڑھتا، میں ہنستے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی معصومیت کو دیکھتا، میں محنت کشوں کے ماتھے پر پسینے کے قطروں میں ان کی مشقت کو محسوس کرتا، میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے امیر لوگوں کے چہروں پر موجود بے حسی کو دیکھتا، اور سڑک کنارے بیٹھے فقیروں کی آنکھوں میں چھپی ہوئی صدیوں کی بھوک کو دیکھتا۔ میں ان تمام لوگوں کی ناک کی بناوٹ، ان کے ہونٹوں کی لرزش، ان کے پلوں کے چھپکنے اور ان کی پیشانی پر ابھرنے والی شکنوں کو نہایت غور سے اپنے ذہن کی تختی پر نقش کر لیتا۔ یہ تمام چہرے، یہ تمام تاثرات اور یہ تمام مناظر میرے ذہن کی سکرین پر چھپ جاتے۔ میرے اندر ایک شدید خواہش مچلتی کہ میں ان چہروں کو، ان مناظر کو کسی چیز پر اتار دوں، میں انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔
میں چاہتا تھا کہ میں ان تمام جذبوں کو جو میں نے سارا دن لوگوں کے چہروں پر دیکھے تھے ایک شکل دے دوں، لیکن میرے اندر ایک ایسا مصور چھپا ہوا تھا جسے کاغذ اور قلم خریدنے کی توفیق نہیں تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں دکان پر جا کر ایک صاف اور سفید کاغذ خرید سکوں یا کوئی قلم یا رنگ لا سکوں۔ میری جیب میں موجود سکے تو میرے گھر والوں کی بھوک مٹانے کے لیے بامشکل پورے پڑتے تھے۔ ایسے میں اپنے شوق کے لیے پیسے خرچ کرنا میرے لیے ایک گناہ کے برابر تھا۔ جب میں شام کے وقت اپنی کمائی گنتا تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اس میں سے صرف رات کا کھانا ہی آ سکتا تھا۔ میں کئی بار شہر کی بڑی دکانوں کے باہر کھڑا ہو کر شیشے کے اس پار سجے ہوئے رنگوں، برشوں اور صاف کینوس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ میری خواہش ہوتی کہ میں ان صاف اور چمکدار کاغذ کو چھو کر دیکھوں، ان رنگوں کو اپنے ہاتھ میں لوں، لیکن میری جیب کا خالی پن مجھے ہمیشہ پیچھے دھکیل دیتا اور میں ایک لمبی آہ بھر کر اپنی ریڑھی کو دھکا لگانا شروع کر دیتا۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتا کہ مجھ جیسے غریبوں کے لیے یہ شوق نہیں بنے ہیں۔ میرا کام صرف سڑکوں پر دھکے کھانا اور لوگوں کو چنے بیچنا ہے، لیکن میرا یہ شوق، میری یہ لگن کوئی عارضی چیز نہیں تھی جسے میں اپنی غریبی کے بوجھ تلے دبا دیتا۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو میرے سینے میں ہر وقت جلتی رہتی تھی اور مجھے بے چین رکھتی تھی۔ میں دن بھر کی مشقت کے بعد جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا، میرے بازو اور ٹانگیں جواب دے چکی ہوتی اور میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی۔ میں رات کا روکھا سوکھا کھانا کھا کر بستر پر لیٹتا، لیکن میرا دماغ ہر وقت ان تصویروں سے بھرا رہتا جو میں نے دن بھر دیکھی ہوتی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرے گھومتے، وہ مناظر رقص کرتے جو مجھے دن بھر شہر کی مختلف سڑکوں پر ملے تھے، اور پھر رات کی تاریکی میرے لیے ایک سکون کا پیغام لے کر آتی۔ جب شہر کا شور تھم جاتا، سڑکیں سنسان ہو جاتی اور دور دور تک کسی گاڑی یا انسان کی آواز نہ آتی اور میری بستی کے لوگ گہری نیند سو جاتے، تو میرے اندر کا وہ بے چین مصور جاگ اٹھتا، میری تھکاوٹ کہیں غائب ہو جاتی اور میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی۔ میں نے اپنے اس شوق اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک انوکھا راستہ نکالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کاغذ اور قلم نہیں خرید سکتا، لیکن قدرت نے مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا تھا جس کے لیے مجھے کسی دکاندار کی منت نہیں کرنی پڑی تھی۔ میں نے اپنے فن کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سامان ڈھونڈ نکالا تھا جو بالکل مفت تھا۔ ہمارے محلے میں لوگ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلاتے تھے، اور جب آگ بجھ جاتی تو راکھ میں کچھ جلے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے بچ جاتے جو سیاہ بھی ہوتے اور کھردرے بھی ہوتے تھے۔ میں رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں نکلتا اور ان ٹھنڈے ہو چکے کوئلوں کو چن کر اکٹھا کر لیتا۔ میری نظر میں یہ کوئلے کے ٹکڑے کسی ہیرے سے کم بالکل نہیں تھے۔ یہ کوئلے کے ٹکڑے ہی میری سب سے بڑی دولت تھے، جن کی سیاہی میں میرے خوابوں کے رنگ چھپے تھے۔ کوئلے جمع کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی جگہ کی تلاش ہوتی جہاں میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، اور وہ جگہ ہوتی تھی محلے کی کچھ دیواریں، وہ دیواریں جو مٹی اور گارے سے بنی تھیں، جن پر کوئی سفیدی نہیں تھی اور جن کی سطح کھردری اور ناہموار تھی۔ میں رات کے گہرے اندھیرے میں جب ہر طرف سناٹا ہوتا اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، تو میں ان کچی دیواروں کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر میں اپنے ہاتھ میں کوئلے کا ایک ٹکڑا مضبوطی سے پکڑتا
اور اس کی نوک کو دیوار کی ٹھنڈی مٹی پر رکھ دیتا، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اس دنیا کا سب سے امیر انسان ہوں، جس کے پاس ایک بہت بڑا کینوس ہے اور جسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تو میں جلے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے اٹھا کر محلے کی کچی دیواروں پر تصویریں اور مختلف چہرے بنانا شروع کر دیتا تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود چلنے لگتا اور وہ چہرے جو دن بھر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے اب اس کچی دیوار پر ابھرنے لگتے۔ کوئلے کی رگڑ سے پیدا ہونے والی ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی ہوتی۔ میں اس اندھیرے میں بھی اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا کہ میں کیا بنا رہا ہوں۔ میرا دماغ میری انگلیوں کو راستہ دکھاتا اور دیوار پر لکیریں کھینچتی چلی جاتی۔ کبھی میں کسی روتے ہوئے بچے کا چہرہ بناتا جس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان ہوتے، کبھی کسی مسکراتی ہوئی بوڑھی عورت کا چہرہ بناتا جس کی جھریوں میں زندگی کے انگنت تجربات چھپے ہوتے، کبھی کسی پریشان حال مزدور کا چہرہ ابھرتا جن کی آنکھوں میں مستقبل کی فکر ہوتی، تو کبھی محض وہ لکیریں کھینچتا جو میری اپنی اندرونی بے قراری کا اظہار ہوتی۔ میں کوئلے کو دیوار پر زور سے رگڑتا تو گہری سیاہ لکیر بنتی اور جب ہلکا سا ہاتھ چلاتا تو ایک مدھم سا سایہ بن جاتا۔ میں ان کچی دیواروں کی اونچ نیچ اور ان کی کھردری سطح کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ جہاں دیوار میں کوئی سراغ ہوتا میں اسے کسی چہرے کی آنکھ بنا دیتا اور جہاں کوئی ابھار ہوتا اسے میں ناک کی شکل دے دیتا۔ میرے ارد گرد کی خاموشی اور رات کا سناٹا میرے اس عمل کو ایک عجیب سی روحانیت بخش دیتا۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر بس اپنے کام میں مگن رہتا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے کپڑے مٹی سے خراب ہو رہے ہیں یا میرے ہاتھ کوئلے کی سیاہی سے کالے پڑ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت بھوک، پیاس، تھکاوٹ، نیند سب کچھ بھول جاتا۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان تاثرات کو زندہ کرنا تھا جو میرے ذہن میں قید تھے۔ میں اس تاریکی میں ایک ایسا جادوگر بن جاتا جو کوئلے کے ایک معمولی ٹکڑے سے مردہ مٹی کی دیواروں میں جان ڈال دیتا۔ میں تب تک وہ تصویریں بناتا رہتا جب تک میرے ہاتھ کا کوئلہ گھس کر بالکل چھوٹا سا نہ رہ جاتا اور میری انگلیاں دیوار کی مٹی سے رگڑ کھا کر زخمی نہ ہو جاتی۔ جب میں اپنا کام مکمل کر لیتا تو میں چند قدم پیچھے ہٹ کر اس دیوار کو دیکھتا جہاں اندھیرے میں وہ تمام چہرے مجھے گھور رہے ہوتے۔ مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ وہ کچی دیواریں ہی میرا کینوس تھیں اور وہ کوئلہ ہی میرا برش تھا جس سے میں اپنے ذہن میں بسے ہوئے عکس کو شکل دیتا تھا۔ اس رات کا اندھیرا روزمرہ کی راتوں سے کچھ مختلف اور گہرا تھا۔ میں اپنے ٹھکانے پر واپس آنے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دن کے وقت میری ریڑھی پر ایک ایسا شخص آیا تھا جس کا چہرہ میرے ذہن کی تختی پر کسی نقش کی طرح کندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ شخص اس وقت میرے پاس آیا تھا جب سورج غروب ہونے والا تھا اور گلیوں میں دھندلکا چھانے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے چنے مانگے اور جب میں اسے چنے تول کر دے رہا تھا تو میری نظر بے ساختہ اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ کسی عام انسان جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور سرد ویرانی تھی جو کسی بھی انسان کو خوف زدہ کر سکتی تھی۔ اس کی پیشانی پر فکر اور سختی کی گہری لکیریں تھیں اور اس کے بائیں گال پر ایک پرانا زخم کا نشان تھا جو اس کے چہرے کی ہیبت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی قدرے ابری ہوئی تھی اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے،
جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی چوکسی اور بے چینی تھی جیسے وہ ہر وقت کسی خطرے کی تلاش میں ہو یا کسی سے بچ کر بھاگ رہا ہو۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور بغیر کوئی بات کیے تیزی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا وہ خوفناک اور پر اسرار چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں سارا راستہ اپنی ریڑھی دھکیلتے ہوئے اسی چہرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چہرہ مجھے پکار رہا ہو اور مجھ سے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس کچی دیوار پر اتار دو۔ میری انگلیاں کوئلے کو چھونے کے لیے بے تاب ہو رہی تھیں اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب رات نے پورے شہر کو اپنی تاریک چادر میں لپیٹ لیا اور ہر طرف خاموشی کا راج ہو گیا تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور کوئلے کے کچھ بڑے اور سیاہ ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال کر اپنی اسی پسندیدہ کچی دیوار کی طرف چل پڑا جو محلے کے آخری کونے میں واقع تھی۔ وہ جگہ بالکل سنسان تھی اور وہاں کسی کی آمد و رفت نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمبا سانس لیا اور اپنے ذہن میں اس شخص کے چہرے کو دوبارہ تازہ کیا۔ وہ چہرہ بالکل صاف اور واضح ہو کر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے کوئلے کا ایک ٹکڑا اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور دیوار کی کھردری سطح پر اس کی آنکھوں کا خاکہ بنانا شروع کیا۔ میری انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور کوئلے کی سیاہ دیوار کی مٹی پر اپنا گہرا نشان چھوڑ رہی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اس کی وہ سرد اور خوفناک آنکھیں بنائیں جن میں زندگی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کی پیشانی کی وہ گہری شکنیں کھینچیں جو اس کے چہرے کی سختی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ میں اس قدر محو ہو کر کام کر رہا تھا کہ مجھے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرا پورا وجود، میری ساری توجہ بس اس کچی دیوار اور اس چہرے پر مرکوز تھی۔ میں نے اس کی ابھری ہوئی ناک اور بھنچے ہوئے ہونٹوں کو اتنی باریکی اور تفصیل سے بنایا کہ مجھے خود حیرت ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہو اور وہ شخص واقعی اس دیوار میں سے نکل کر مجھے گھورنے لگا ہو۔ میں نے اس کے گال پر موجود اس پرانے زخم کے نشان کو ابھارنے کے لیے کوئلے کو زور سے رگڑا جس سے میری انگلی کی کھال بھی چھل گئی، لیکن مجھے اس درد کا کوئی احساس نہیں ہوا کیونکہ میرے اندر کا مصور اپنے عروج پر تھا اور میں ایک ایسا شاہکار تخلیق کر رہا تھا جو میری اب تک کی تمام کوششوں سے بہت مختلف اور جاندار تھا۔ میں نے اس کے بالوں کی بکھری ہوئی لٹوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا اور اس کے چہرے کے سائے کو گہرا کرنے کے لیے دیوار کے ابھاروں کا سہارا لیا۔ جب میں نے اس چہرے کا آخری نقش مکمل کیا تو میں چند قدم پیچھے ہٹا تاکہ اپنی محنت کو پوری طرح دیکھ سکوں۔ اس اندھیرے میں بھی وہ چہرہ اتنا واضح اور خوفناک لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے خود اس سے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے ایک ایسا شاہکار بنا لیا تھا جس پر مجھے بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میری دن بھر کی ساری تھکاوٹ ایک ہی پل میں غائب ہو گئی اور میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ میں اس تصویر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ خوشی کتنی عارضی اور مختصر ہے۔ میں اس چہرے کو دیکھ کر مسکرا ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور ایک سرد اور تیز ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند اور ستارے جو کچھ دیر پہلے تک چمک رہے تھے اب کالے اور سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ ہوا کی شدت میں اچانک تیزی آ گئی اور گرد و غبار اڑنے لگا۔
درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں اور پتوں کی سرسراہٹ نے رات کی خاموشی کو توڑ دیا۔ میں مٹی کی وہ مخصوص اور سوندھی خوشبو پھیل گئی جو ہمیشہ بارش سے پہلے آتی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے پریشانی سے اس کچی دیوار اور اپنی اس شاہکار تصویر کی طرف دیکھا جو پوری طرح مٹی اور کوئلے سے بنی ہوئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو یہ دیوار میری محنت کو ایک لمحے میں کھا جائے گی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے جسم سے اس تصویر کو چھپا لوں، لیکن وہ تصویر اتنی بڑی تھی کہ میرے چھوٹے سے وجود میں سما نہیں سکتی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتا، آسمان سے پانی کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ پہلا قطرہ بالکل اس تصویر کی آنکھ پر گرا اور کوئلے کی سیاہی کو اپنے اندر سمو کر دیوار پر نیچے کی طرف بہنے لگا۔ ایسا لگا جیسے وہ تصویر خون کے آنسو رو رہی ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے بارش کے قطرے تیز ہوتے گئے اور ایک خوفناک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں بارش سے بچنے کے لیے کسی چھت یا محفوظ جگہ کی طرف بھاگنے کی بجائے بالکل بت بن کر وہیں اس دیوار کے سامنے کھڑا رہا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی میرے جسم کو بھگو رہا تھا۔ میرے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے اور سردی سے میرے دانت بجنے لگے تھے، لیکن میری نظریں صرف اور صرف اس دیوار پر جمی ہوئی تھیں جہاں میری ساری رات کی محنت، میرا وہ شاہکار بارش کے بے رحم پانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ پانی کی دھاریں دیوار پر زور زور سے ٹکرا رہی تھیں اور کوئلے کی سیاہی مٹی کے ساتھ مل کر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور پانی کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان بہتے ہوئے رنگوں کو اپنی انگلیوں میں قید کر لوں، لیکن پانی میرے ہاتھوں سے پھسل کر اس چہرے کو مسخ کر رہا تھا۔ اس کی خوفناک آنکھیں پانی میں گھل کر ایک کالا دھبا بن چکی تھیں، اس کی پیشانی کی لکیریں مٹ رہی تھیں، اور اس کا وہ زخم کا نشان جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا وہ مٹی میں مل چکا تھا۔ میرے ہاتھوں پر لگی ہوئی کوئلے کی سیاہی بھی بارش کے پانی سے دھل کر میری کلائیوں سے نیچے بہہ رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر اس بارش کو روکنا چاہتا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، میری محنت کو مت بہاؤ۔ لیکن قدرت کے سامنے ایک غریب چنے بیچنے والے کی کیا اوقات تھی۔ بارش اپنی پوری شدت کے ساتھ برستی رہی اور میں روتا رہا۔ کوئلے کی کالی سیاہی اور دیوار کی پیلی مٹی کا ملاپ ایک گدلے پانی کی شکل میں میرے قدموں کے پاس جمع ہونے لگا۔ طوفان اور بارش کا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، اور میں اسی طرح طوفان میں کھڑا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس عظیم شاہکار کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھتا رہا۔ میرے اندر کی وہ خوشی جو چند لمحوں پہلے مجھے آسمانوں کی سیر کرا رہی تھی، اب ایک گہرے اور تاریک دکھ میں بدل چکی تھی۔ میرا دل یوں کٹ رہا تھا جیسے کسی نے میری ساری جمع پونجی لوٹ لی ہو۔ جب کافی دیر کے بعد بارش کا زور ٹوٹا اور بادل چھٹنا شروع ہوئے تو میں نے ہمت کر کے دوبارہ اس دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار جس پر میں نے اپنی روح اور اپنا سارا فن انڈیل دیا تھا، اب بالکل صاف ہو چکی تھی۔ بارش کے پانی نے کوئلے کا ایک ذرہ بھی اس پر باقی نہیں چھوڑا تھا، صرف گیلی اور ٹھنڈی مٹی کی بو آ رہی تھی، اور وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ وہ چہرہ جو میں نے اتنی محبت اور دیوانگی سے بنایا تھا، اب صرف میرے ذہن میں باقی تھا اور اس کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے اتنا بڑا اور ناقابل برداشت تھا کہ میرے گھٹنوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔
میرے پاؤں لڑکھڑائے اور میں دھڑام سے اسی کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی گیلی زمین پر گر پڑا۔ میرے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور میرے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے ایک شاہکار تخلیق کر رہے تھے اب بے جان ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ آنسو بارش کے پانی میں مل کر میرے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میری ساری دن کی تھکاوٹ، بھوک اور غریبی کا احساس اور اب اپنی اس بے پناہ محنت کے ضائع ہونے کا دکھ، ان سب نے مل کر میرے دل پر ایک ایسا بھاری بوجھ رکھ دیا تھا جس نے میری برداشت کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور اپنے اس بے رحم نصیب پر ماتم کر رہا تھا جو مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ میں زمین کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں بھرتا اور پھر اسے بے بسی سے چھوڑ دیتا۔ مجھے اپنا آپ اس دنیا کا سب سے لاچار اور بدقسمت انسان لگ رہا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا جو اب بالکل صاف ہو چکا تھا اور میرے اندر سے ایک درد بھری آہ نکلتی جو رات کی اس خاموشی میں دور تک جاتی۔ میں وہاں بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا کہ میری اس دیوانگی کا کیا فائدہ جب میری بنائی ہوئی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں کیوں اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈالتا ہوں جب میرے پاس کاغذ اور قلم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ احساسات مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے اور میرا پورا جسم سسکیوں سے کانپ رہا تھا۔ میں شدید مایوسی اور دکھ کے ایک ایسے گہرے گڑھے میں گر چکا تھا جہاں سے نکلنے کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اسی گیلی اور کیچڑ سے بھری زمین پر بیٹھا اپنی ضائع ہونے والی محنت پر زاروں قطار رونے لگا۔ میں ابھی اسی گیلی اور کیچڑ سے بھری زمین پر بیٹھا اپنے آنسو بہا رہا تھا اور میری سسکیاں رات کی اس تاریکی اور سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اچانک میرے عقب سے ایک انتہائی تیز اور چمکدار روشنی کی کرنیں میری طرف پڑیں اور ان روشنیوں نے اس اندھیری گلی کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی بڑی شاندار اور قیمتی سواری اس تنگ اور کچی گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس سواری کی چمک اور اس کی بناوٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی بہت ہی امیر اور بڑے انسان کی ملکیت ہے۔ وہ سواری بالکل میرے قریب آ کر رک گئی اور میرا دل خوف اور حیرت سے دھڑکنے لگا کہ اتنی رات گئے اس کچی اور غریب آبادی میں اتنے بڑے انسان کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے کھسکنے لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے یہاں بیٹھا دیکھ کر مجھ پر غصہ نہ کریں یا مجھے مار کر بھگا نہ دیں۔ اتنے میں اس شاندار سواری کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی رعبدار اور پروقار شخص باہر نکلا جس نے نہایت قیمتی اور شاندار لباس پہن رکھا تھا اور اس کی چال ڈھال سے ہی اس کی امیری اور اس کے مرتبے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کئی بار اخباروں کے صفحات پر دیکھا تھا۔ وہ اس شہر کا سب سے بڑا فن پاروں اور تصویروں کا سوداگر تھا جو تصویریں خریدنے اور بیچنے کا کام کرتا تھا۔ وہ شخص سواری سے اترا تو اس نے کیچڑ اور پانی کی بالکل پرواہ نہ کی۔ اس کے قیمتی جوتے اس گندے پانی میں لت پت ہونے لگے لیکن اس کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور میں نے اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے کہ شاید وہ مجھے کوئی سزا دینے آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا کوئی لفظ بول پاتا وہ اس عظیم اور رعبدار شخص نے
اچانک میرے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور جھک کر میرے ان دونوں گندے اور کوئلے کی سیاہی سے کالے ہوئے ہاتھوں کو اپنے نرم اور قیمتی ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں حیرت سے بت بن گیا جب اس نے میرے ان کھردرے اور کالے ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے لگایا اور نہایت عقیدت اور محبت سے انہیں چوم لیا۔ اس کی اس حرکت نے میرے ذہن کو بالکل معاف کر دیا اور مجھے لگا کہ شاید میرا دماغ چل گیا ہے۔ پھر اس نے نہایت جلدی سے اپنے لباس کی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکالا اور اس کی روشنی میری طرف کی۔ اس موبائل کی چمکتی ہوئی جگہ پر ایک تصویر موجود تھی جسے دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ وہ شخص مجھے وہ تصویر دکھاتے ہوئے انتہائی حیرت، بے قراری اور جوش سے بھری ہوئی آواز میں بولا کہ یہ شاہکار تم نے بنایا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ اس کی یہ حیران کن بات اور وہ چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر میرا دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس چھوٹی سی چمکتی ہوئی چیز کے اندر بالکل ویسا تصور جگمگا رہا تھا جو میں نے کچھ ہی دیر پہلے اپنے کالے اور گندے ہاتھوں سے اس کچی دیوار پر کوئلے کی مدد سے بنائی تھی۔ اس تصویر میں اس شخص کا وہی خوفناک چہرہ، وہی سرد آنکھیں، وہی ابھری ہوئی ناک اور گال پر موجود وہی پرانے زخم کا نشان بالکل ویسے کا ویسا ہی موجود تھا جیسا میں نے اپنے ذہن سے اس دیوار پر اتارا تھا۔ مجھے اپنے حواسوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو محنت بارش کے ظالم پانی نے چند ہی لمحوں میں دھو کر مٹی میں ملا دی تھی، وہ اس بڑے اور امیر انسان کے پاس کیسے محفوظ ہو سکتی ہے۔ میں حیرت اور صدمے سے اس کا منہ تکنے لگا تو اس نے میرے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے نہایت پرجوش اور کانپتی ہوئی آواز میں بتانے لگا کہ وہ بارش شروع ہونے سے محض چند لمحے پہلے اپنی سواری میں اس کچی اور اندھیری گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کی روشنی اس کچی دیوار پر پڑی اور اس دیوار پر بنے ہوئے اس خوفناک اور پر اسرار چہرے کو دیکھ کر اس ڈرائیور نے بے ساختہ گاڑی روک دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس چہرے کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا اور اس نے بارش کا پہلا قطرہ گرنے سے بالکل پہلے اپنے اس چھوٹے سے موبائل کی مدد سے میری محنت کی تصویر کھینچ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور پھر وہ بارش سے بچنے کے لیے آگے چلا گیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں اس دیوار کے پاس اٹکا ہوا تھا اور وہ یہ جاننے کے لیے بے تاب تھا کہ اندھیرے میں یہ شاہکار کس نے بنایا ہے۔ اس لیے وہ بارش رکتے ہی واپس اسی گلی میں آیا اور مجھے اس گیلی مٹی پر روتے ہوئے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے میری یہ تصویر بنائی تھی۔ میں اس کی یہ ساری باتیں سن کر ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ ایک اتنا بڑا تصویروں کا سوداگر میری اس کوئلے سے بنی ہوئی کچی اور عام سی تصویر کے لیے اتنا بے قرار کیوں ہے، اور وہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ جناب، یہ تو بس ایک عام سے گاہک کا چہرہ ہے جو آج شام میری ریڑھی سے چنے خریدنے آیا تھا۔ آپ اس تصویر کے بدلے مجھے کیا قیمت دیں گے؟ کیا آپ مجھے چند سو روپے دے سکتے ہیں تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کھانا لے جا سکوں؟ میری یہ معصومانہ اور غریبانہ بات سن کر اس شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد کے اندھیرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنی آواز کو انتہائی دھیما اور پر اسرار بناتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میرے بھولے اور معصوم دوست،
تم نہیں جانتے کہ تم نے آج رات اپنے ان کالے ہاتھوں سے کیا کمال کر دیا، اور تم نے اس شہر اور اس ملک پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے میرے مزید قریب ہو کر مجھے بتایا کہ وہ دراصل کوئی تصویروں کا سوداگر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تصویریں خریدنے اور بیچنے کا کام کرتا ہے، بلکہ وہ اس ملک کے قانون کے رکھوالوں کا سب سے بڑا اور خفیہ افسر ہے، جو عام لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک امیر سوداگر کا روپ دھار کر پورے شہر میں گھومتا ہے تاکہ وہ خطرناک مجرموں تک پہنچ سکے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرا دل ایک دم اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں ایک غریب چنے بیچنے والا انسان تھا، جس کا قانون اور کچہریوں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، اور اب اس شہر کا سب سے بڑا افسر میرے سامنے کھڑا میری منتیں کر رہا تھا۔ میں نے خوف کے مارے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے ہاتھوں کو اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس چمکتے ہوئے آلے کی سکرین پر موجود اس خوفناک چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے وہ ہولناک اور بھیانک حقیقت بتانا شروع کی، جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ جس شخص کو میں ایک عام سا گاہک سمجھ کر چنے بیچ رہا تھا، اور جس کا چہرہ میں نے اپنی یادداشت سے اس کچی دیوار پر اتارا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس ملک کا سب سے مطلوب اور خطرناک ترین قاتل ہے، جس نے پچھلے 10 سالوں سے پورے ملک کے قانون اور نظام کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ وہی ظالم انسان ہے جس نے درجنوں بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں، کئی بڑے بڑے خزانوں کو لوٹا ہے، اور جو ہر بار قانون کی گرفت سے کسی سائے کی طرح بچ کر نکل جاتا ہے۔ اس افسر نے انتہائی غصے اور بے بسی سے بتایا کہ یہ مجرم اتنا شاطر اور چالاک ہے کہ وہ ہر کچھ دن بعد اپنا حلیہ بدل لیتا ہے، اور کسی کو بھی اس کے اصل چہرے کا علم نہیں تھا۔ قانون کے رکھوالے پچھلے 10 سالوں سے پرانی تصویروں کی مدد سے اسے پورے ملک میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ ہر بار نیا روپ دھار کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو جاتا تھا۔ اس کا وہ زخم جو میں نے اس کے گال پر بنایا تھا، وہ دراصل اس کی واحد نشانی تھی جسے وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا، لیکن آج شام چنے خریدتے وقت شاید وہ جلدی میں تھا، اور اس نے اپنا چہرہ پوری طرح نہیں چھپایا تھا، اور میری تیز اور مصورانہ نگاہوں نے اس کے اس بھیانک روپ کو اپنے ذہن میں مکمل طور پر قید کر لیا تھا۔ اس افسر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میری اس کوئلے کی تصویر نے ان کا 10 سالہ پرانا اور حل نہ ہونے والا مسئلہ ایک ہی رات میں حل کر دیا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس اس خطرناک قاتل کا بالکل تازہ اور ہو بہو چہرہ موجود تھا، جس کی مدد سے وہ اسے کسی بھی وقت پہچان سکتے تھے۔ میں یہ سب سن کر خوف سے کانپنے لگا، اور مجھے وہ شام کا منظر یاد آنے لگا جب وہ قاتل میرے بالکل قریب کھڑا مجھ سے چنے لے رہا تھا، اور اس کی سرد آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں سوچ کر ہی لرز گیا کہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہوں تو وہ شاید مجھے وہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ میری جان ایک دم خطرے میں پڑ گئی تھی، اور میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس افسر نے میری اس گھبراہٹ کو محسوس کیا، اور مجھے تسلی دیتے ہوئے ایک اور ایسا انکشاف کیا جس نے میری غریبی اور میری بھوک کو ایک ہی جھٹکے میں اڑا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں جانتا ہوں کہ اس تصویر کی اصل قیمت کیا ہے، تو اب وہ مجھے اس کی اصل قیمت بتانے لگا ہے۔ اس نے نہایت پرجوش آواز میں کہا کہ حکومت نے
اس خطرناک قاتل کو پکڑوانے کے لیے پورے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہوا ہے، اور چونکہ میں نے اس کا بالکل صحیح اور تازہ ترین نقشہ بنا کر قانون کی سب سے بڑی مدد کی ہے، اس لیے اس 1 کروڑ روپے کے انعام کی رقم کا اصل اور واحد حقدار میں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ 1 کروڑ روپے اتنی بڑی رقم جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں جو سارا دن سڑکوں پر دھکے کھا کر چند سو روپے کماتا تھا اور اپنے بیمار اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی کا انتظام مشکل سے کرتا تھا، آج راتوں رات 1 کروڑ روپے کا مالک بننے والا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے وہ پھٹے ہوئے کپڑے، میری وہ ٹوٹی ہوئی ریڑھی اور میری کچی چھت گھومنے لگی، اور مجھے لگا جیسے میرے سارے دکھ اور میری ساری غربت اس بارش کے پانی میں بہہ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ میرا دل خوشی، حیرت، صدمے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس قدر بھر گیا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں صرف گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور اس افسر کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو مجھے ایک مسیحا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ان کالے اور گندے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن کی میں ہمیشہ ناقدری کرتا تھا اور جنہیں میں اپنے غریب ہونے کی نشانی سمجھتا تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا تھا کہ قدرت نے میرے ان ہاتھوں میں اتنا بڑا اور عظیم جادو چھپا رکھا تھا جس نے اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے مجرم کو بے نقاب کر دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خوشی کو پوری طرح محسوس کر پاتا، اس افسر کے چہرے پر اچانک ایک شدید قسم کی سنجیدگی اور چوکسی چھا گئی۔ اس نے نہایت تیزی سے مجھ سے پوچھا کہ جب وہ قاتل مجھ سے چنے خرید رہا تھا تو اس نے کس طرف کا رخ کیا تھا، اور کیا اس نے مجھ سے کوئی بات کی تھی؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ذہن پر زور ڈالا اور مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھ سے چنے لینے کے بعد گلی کے اس آخری اور تاریک موڑ کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں کچھ پرانے اور ویران مکانات موجود تھے اور جہاں اکثر نشے والے لوگ ڈیرے ڈالے رہتے تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس افسر کو وہ ساری تفصیل بتا دی کہ اس نے مجھ سے چنے لیے اور بغیر کوئی پیسے واپس لیے تیزی سے اس ویران موڑ کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی اس افسر کی آنکھوں میں ایک خطرناک اور تیز چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے لباس کے اندر سے بات کرنے والا ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس میں انتہائی دھیمی لیکن سخت آواز میں اپنے ساتھیوں کو احکامات دینے لگا۔ اس نے کہا کہ مجرم اسی آبادی میں موجود ہے اور اس ویران موڑ کے قریب چھپا ہوا ہے۔ پورے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لو اور کسی کو بھی باہر نکلنے کا راستہ نہ دو۔ اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ کر میرا خوف دوبارہ سے عروج پر پہنچ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ قاتل ابھی بھی ہمارے بالکل قریب ہی موجود ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا محسوس ہونے لگا اور بارش کے بعد کی وہ خاموشی اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس افسر نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے بعد اپنے لباس سے ایک بھاری اور چمکتا ہوا ہتھیار بھی نکال لیا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ میں اسی جگہ پر خاموش اور چھپ کر بیٹھا رہوں اور جب تک وہ واپس نہ آئے میں یہاں سے بالکل نہ ہلوں، کیونکہ اب اس مجرم کی گرفتاری کا وقت آ چکا ہے اور وہ کسی صورت میں بھی اسے آج رات بچ کر نکلنے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خونخوار عزم اور ایک طویل انتظار کے ختم ہونے کی چمک تھی جو اس اندھیرے میں بھی
صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے اپنے پاس محفوظ رہنے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے قدم اس ویران موڑ کی طرف بڑھا دیے اور اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹکی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کچی اور اندھیری گلی میں کیا ہونے والا ہے، اور کیا وہ خطرناک قاتل پکڑا جائے گا یا پھر اس رات کا انجام کچھ اور ہوگا۔ میں کیچڑ میں لت پت اسی دیوار کے سائے میں دبک کر بیٹھ گیا اور اس پر اسرار اور خوفناک رات کے اس خطرناک ترین موڑ پر اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا، جہاں ایک طرف 1 کروڑ کی دولت میرا انتظار کر رہی تھی اور دوسری طرف ایک انتہائی شفاق قاتل کی موجودگی میری جان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنی ہوئی تھی۔ اور کہانی ایک ایسے سنسنی خیز اور خوفناک مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں ہر گزرتا ہوا سیکنڈ 1 سال کے برابر لگ رہا تھا، اور کچھ بھی واضح نہیں تھا کہ رات کی یہ تاریکی کس کی موت اور کس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں اسی کیچڑ میں بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا اور میری نظریں اس تاریک موڑ کی طرف جھکی ہوئی تھیں جہاں وہ افسر اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک ہر طرف ایک ایسی ہولناک خاموشی چھائی رہی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی، کہ اچانک اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ہتھیار چلنے کی خوفناک اور گرجدار آوازیں گونج اٹھیں۔ ان آوازوں نے میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا اور میں نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان بھی اسی تاریک موڑ پر اٹکی ہوئی ہے، اور شاید وہ قاتل بچ کر میری طرف ہی بھاگتا ہوا آئے گا۔ تھوڑی دیر تک چیخنے پکارنے اور بھاری قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر ایک دم سے سب کچھ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی پہلے سے بھی زیادہ بھیانک اور ڈراؤنی تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لڑائی میں کون جیتا اور کون ہارا۔ میں اسی شدید کشمکش اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا کہ اچانک اس تاریک موڑ سے کچھ سیاہ سائے ابھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری سانس حلق میں اٹک گئی، لیکن جب وہ سائے روشنی میں قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ افسر اور اس کے درجنوں ساتھی اس خطرناک اور شفاق قاتل کو لوہے کی زنجیروں میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ اس ظالم قاتل کے چہرے پر اب وہ تکبر، سرد مہری اور غرور بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ خوف، ذلت اور شکست کی ایک مکمل تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ افسر نے اس قاتل کو اپنے باقی ساتھیوں کے حوالے کیا اور نہایت تیزی سے میرے قریب آ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بتایا کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے اور اب اس ملک اور شہر کے تمام معصوم لوگ ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سو سکیں گے۔ اس نے مجھے نہایت عزت کے ساتھ سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور کہا کہ میری اس غیر معمولی بہادری اور میرے انوکھے فن کی وجہ سے آج سچائی اور قانون کی اتنی بڑی جیت ہوئی ہے۔ اگلے ہی دن جب سورج نکلا، وہ میرے لیے ایک بالکل نئی اور روشن زندگی کا پیغام لے کر آیا۔ شہر کے ایک بہت بڑے اور شاندار ہال میں میرے لیے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں ملک کے تمام بڑے اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے، اور مجھے پورے اعزاز، فخر اور احترام کے ساتھ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ 1 کروڑ روپے کا بھاری انعام دیا گیا۔ جب اس انعام کی رقم میرے کھردرے ہاتھوں میں آئی تو مجھے اپنا وہ سارا پچھلا دکھ اور غربت بھول گئی۔
اس دن میری زندگی کا وہ تاریک بھوکا اور غریب دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ میں نے ان پیسوں سے سب سے پہلے شہر کے ایک صاف ستھرے اور پرسکون علاقے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پختہ گھر خریدا، جہاں میرے بیمار اور کمزور بہن بھائیوں کو زندگی میں پہلی بار ایک محفوظ چھت اور نرم گرم بستر نصیب ہو سکا۔ میں نے اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی ریڑھی اور سڑکوں کی اس جلتی ہوئی دھول کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا، اور اپنے لیے دنیا کا سب سے مہنگا اور بہترین کینوس رنگ اور مصوری کا ہر طرح کا شاندار سامان خرید لیا۔ اب مجھے رات کے گہرے اندھیرے میں چھپ کر جلے ہوئے کوئلے سے کچی دیواروں پر تصویریں بنانے کی اور پھر ان کے بارش میں دھل جانے کے خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب میں دن کے اجالے میں اپنے اس خوبصورت اور ہوادار کمرے میں بیٹھ کر اپنے فن کا اصل جادو جگاتا تھا۔ میری وہ تصویریں جو کبھی مٹی اور بارش کے پانی میں بہہ کر مسخ ہو جایا کرتی تھیں، اب شہر کے بڑے بڑے اور مہنگے ترین بازاروں میں انتہائی عزت کے ساتھ سجائی جانے لگی تھیں، اور فن کی قدر کرنے والے امیر لوگ انہیں منہ مانگی قیمت پر خریدنے لگے۔ میری زندگی ایک ناقابل یقین معجزے کی طرح بدل چکی تھی، اور وہ کچی گلیوں میں دھکے کھا کر گرم چنے بیچنے والا ایک لاچار اور غریب لڑکا اب پورے ملک کا ایک نہایت نامور اور خوشحال مصور بن کر میری اپنی ایک نئی اور شاندار زندگی کا آغاز کر چکا تھا، جس کی منزل اب بہت روشن تھی۔